ماہ ربیع الثانی رواں دواں ہے۔ یہ بابرکت مہینہ پیران پیر روشن ضمیر قطب الاقطاب غوث الاغواث پیر پیراں شاہ میراں غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ السید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی علیہ الرحمہ کی یاد سے منسوب ہے۔ عشاقان غوث اعظم الشیخ السید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ماہ مبارکہ میں بڑی 11ویں شریف کا انعقاد کرتے ہیں، جو آپ کے یوم وصال 9 ربیع الثانی سے منسوب ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد علیہ الرحمہ آپ کے حوالے سے ہوں گی۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کی عبادت و ریاضت ان کے معاملات زندگی سے متعلق ہوں گی اور ہماری حالت ذات اس سے متعلق ہوگی۔ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جنہوں نے ساری زندگی اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری ہو۔ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا وہ ایک جانب ذات خداوندی رہا تو دوسری جانب ذات مصطفیٰ رہا۔ اس سے تیسرے نمبر پہ کوئی بات نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم میں سے کسی نے بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں دیکھا، تو آج اگر دنیا کے عرب و عجم حضور سیدی غوث اعظم کو مانتے ہیں تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا تھا، انہوں نے اسلام کی شمع روشن کر دی۔ آج اگر حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام روشن ہے اور رخ تاباں چمک رہا ہے، آپ کے مزار پر انوار سے لوگ آ کر اپنی پریشانیوں کا حل نکالتے ہیں، ان کے در سے خیرات لینے کے لیے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آج صدیاں بیت چکی ہیں ان کا نام روشن ہے؟ وہ اسی لیے روشن ہے کہ انہوں نے اسلام کی شمع روشن کی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے غلام بن کے رہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہوں نے زندگیاں گزاری، ان کی زندگی کا مقصد فقط رب کو راضی کرنا اور رب کے محبوب کو راضی کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو آج یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے زندگیاں گزاری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے زندگیاں گزار کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کی بات بھی کی اور آخرت کی بات بھی کی۔ دنیا میں رہے
اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریزی میں گزارے، شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے، اور کل قیامت کے دن جس وقت ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ و فصیلتہ التی تؤویہ، ہر بندہ پریشان۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا اور جا کے کہے گا کہ ابا جی مجھے چند نیکیاں دے دے، میری بخشش ہو جائے گی۔ باپ ایک نیکی دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ دوڑ کر آئے گا اپنے بیٹے کے پاس، جیسے دنیا میں اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن بھی دوڑ کر باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا اور اسے جا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لے گا اور اسے کہے گا بیٹا مجھے چند نیکیاں دے دے، میری بخشش ہو جائے گی۔ اس موقع پر آ کر بیٹا بھی اپنے باپ کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو بیٹا کہے گا ابا جان مجھے آج خود نیکی کی ضرورت ہے، میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا۔ تو اس نفسا نفسی کے دور میں یہ بزرگان دین، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ بڑے اونچے اونچے محلات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے، دنیا گزاری مشقت میں گزاری، عبادت و ریاضت میں گزاری، مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزار دی، لوگوں کے رویوں کو بھی برداشت کیا، کسی نے گالی دی اس کو بھی برداشت کیا، کسی نے تانے دیے اس کو بھی برداشت کیا، کسی نے مذاق کا نشانہ بنایا اس کو بھی برداشت کیا۔ ساری زندگی دنیا والوں کا غم سہتے سہتے گزر گئی۔ جب کل اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بلند محلات عطا فرمائے گا، بسبب اس کے کہ دنیا میں یہ لوگ سختیاں برداشت کر کے آئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی الحدیث ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر، فرمانے لگے حضور میں آپ سے بڑی محبت فرماتا ہوں، میری آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تم کون سا جملہ ادا کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور میں بڑی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر پوچھا علی تمہیں پتہ ہے تم کون سا دعویٰ کر رہے ہو، کون سی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضور میں بڑی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اور محتاجی اس کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کر آتے ہیں جس طرح سے طوفان تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ تو آج یہ جو بزرگان دین ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، کیا ان کے پاس کوئی بینک بیلنس تھا؟ کوٹھیاں تھیں، محلات تھے، بینک بیلنس تھا، بڑی بڑی جائیدادیں تھیں ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، فقط ایک عصا ہوتا، چند کپڑوں کے اندر ساری زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ۔ تو حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد علیہ رحمہ نے ساری زندگی سادگی میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اس سونے رب کو راضی کرتے رہے، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کو اپنی عملی زندگی کا نمونہ بنایا۔ حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اطاعت الہی اور اتباع رسول کے پابند تھے۔ حضرت محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کے معاملات زندگی کو دیکھا۔ رات کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو رات کے آخری حصے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول رہتے۔ جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا دوبارہ پھر سے وضو کرتے، پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔
ساری رات نہیں سویا کرتے تھے، اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیا کرتے تھے۔ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ آپ کی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 15 سال تک مسلسل عشاء کی نماز کے بعد اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، اور 15 سال تک مسلسل ہر ایک رات میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ 15 سال تک، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور 365 کو بھی 15 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو سوچیں کہ کتنے انہوں نے قرآن پڑھے ہوں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج ایک ہمارا عمل ہے، وہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا جب ہماری کو 10 عمر 15 سال عمر تھی، بس وہ ایک طویل عرصہ پہلے کا پڑھا ہوا قرآن وہی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور کئیوں نے تو وہ بھی نہیں پڑھا ہوا۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر ایک رات میں ایک قرآن مکمل کیا، کس لیے؟ شوق عبادت، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر 40 سال تک آپ کا معمول رہا کہ عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ اب سوچیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردیوں میں لمبی ہو جاتی ہیں، کیا کمال درجے کا زہد و تقویٰ ہے آپ کا۔ عشاء کا وضو کیا، نماز عشاء ادا کی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، اور پھر کتب تفاسیر میں لکھا ہے، بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا ہے، حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بیٹھ کے پڑھوں گا تو نیند آ جائے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہر ایک رات میں ایک قرآن مکمل کیا، اور 40 سال مسلسل عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ حضور سیدی غوث اعظم کوئی عام ہستی ہے؟ آج تو لوگ ان کو اپنی انگلیوں پہ گننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے شان ربوبیت کا اظہار شان مصطفیٰ ہے، شان ربوبیت کا اظہار مظہر ذات مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، اسی طرح سے ذات مصطفیٰ کا جو مظہر ہے وہ ذات سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ کیوں؟ زندگی گزاری آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، ساری زندگی گزار کر گئے اور امت کو ایک نمونہ دے کر گئے کہ لوگوں جیسے میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں، میرے بعد تم نے بھی ایسے ہی کرنا۔ ہر ایک رات میں 1000 نوافل آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ ذرا ججمنٹ کرنی ہے میں نے اور آپ نے کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ چلے نوافل رہے ایک طرف، نفلی نماز مان لیا، نفلی نماز، قرآن کے ساتھ میری اور آپ کی کتنی محبت ہے، قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہماری طبیعتیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں جلدی جلدی کریں، جلدی جلدی کریں، اور کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے تفسیر کی روشنی میں تو پھر ہمارے جو نگاہیں ہوتی ہیں وہ گھڑی کی جانب ہوتی ہیں کہ قاری صاحب نے تو 5 منٹ ہی اوپر کر دیے۔ یہ نہیں پتا کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ بقرہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو میں اتنی تفسیر لکھوں صرف سورہ بقرہ پہ کہ اس سے 70 اونٹ بھر جائیں، اتنی تفسیر میں لکھ دوں۔ تو انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ میری اور آپ کی قرآن کے ساتھ محبت کتنی ہے اس کا اندازہ مجھے اور آپ سب کو ہونا چاہیے۔ حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد علیہ رحمہ قرآن کے ساتھ آپ نے محبت کی، اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے دنیا سے گئے۔ تو آج ہم لوگ حضور سیدی غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں۔ ہمیں ایک پیغام ہے، ہم جس طرح سے حضور سیدی غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں ہمیں ان کی باتوں کو بھی ماننا چاہیے۔
ان کی باتوں کو بھی اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا چاہیے۔ بزرگان دین کس کس طرح سے ساری ساری رات اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے، چند بزرگان دین کا ذکر خیر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل بزرگ ہستی، رات بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے اور صبح کے وقت روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساری رات عبادت میں گزار دیتے، صبح کو روزہ رکھ لیتے، اور اتنی سخاوت تھی، اتنی بے نیازی تھی کہ اگر افطاری کے وقت کچھ کھانا آ جاتا کہ حضرت صاحب روزہ افطار کر لیں، اس میں سے چند چیزیں اٹھاتے، باقی افطاری کا سارا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور اگلی رات پھر یوں ہی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور ساری رات بغیر کچھ کھائے گزار دیتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اتنا شوق تھا عبادت کا، افطاری میں جو کھانا آتا وہ سارے کا سارا لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور دعا کرتے، باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ ساری رات غفلت میں رہا، یہ گمراہیوں کے سمندر میں ڈوبا رہا، یہ ذلیل، یہ رسوا، یہ گناہگار بندہ، باری تعالیٰ اس حبیب نجار کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اب ذرا سوچیں، ساری رات عبادت میں گزاری، دن کے وقت روزہ رکھا، اس کے باوجود زبان کے اوپر جملہ یہ جاری ہے، باری تعالیٰ حبیب نجار کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور آج میں اور آپ ایک نماز پڑھ کے دوسرے بندے کو بے نمازی اور گناہگار تصور کرتے ہیں۔ ساری ساری رات انہوں نے اللہ کی عبادت کی، تو اپنے آپ کو انہوں نے بڑا نہیں بنایا، پھر بھی سجدہ ریز رہے۔ یہ کیسی عبادت ہے جس کا اثر ہمارے اوپر نہیں آتا؟ یہ کیسی عبادت ہے جس سے انسان کا دل نرم نہیں ہوتا؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی نماز کا روب دوسرے پہ ڈالنے کے لیے کہ یار میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ بھائی آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، بندوں کو تلقین ضرور کریں، لیکن اپنی نمازوں کا روب دوسروں پہ مت ڈالیں کہ یار میں بہت بڑا نمازی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نمازی نہیں، یہ آپ کا رب کا معاملہ ہے۔ ہم نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے معاملات، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور پھر کہتے باری تعالیٰ میں نے کچھ عبادت نہیں کی، باری تعالیٰ مجھ حبیب نجار کی توبہ کو قبول فرما لے۔ سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی۔ سردیوں کی راتیں تقریباً ابھی زیادہ نہیں تو 9 گھنٹے یہ 10 گھنٹے کی رات ہے، اتنی طویل رات ابھی آغاز ہو رہا ہے، یہ 12-13 گھنٹے تک رات جائے گی۔ تو سوچیں ذرا کہ جب سیدہ مخدومہ کائنات عبادت کرتی ہوں گی رات کے وقت، ابھی آپ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا، مسجد سے آواز آ جاتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی باری تعالیٰ تیری رات اتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ ہی پورا نہیں ہوا۔ یار کیسے بزرگ تھے وہ، کیسی پاک روحیں تھیں وہ، کاش ہمیں ان کے در کی خیرات بھی مل جائے، ہم لوگ بھی انہی طرح کے نمازی بن جائے۔ تو حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، اس کے بعد کہتے باری تعالیٰ حبیب نجار گناہگار ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، گمراہیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، باری تعالیٰ حبیب نجار کو معاف کر دے۔ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ عمل ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جو خوابوں کی تعبیر کے عالم تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اپنے گھروں میں رکھا کریں۔ آج ہم لوگ خواب پوچھتے ہیں، فلاں بندے سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا، تو بالکل آسان وہ کتاب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اردو میں ہے اور اردو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقات بھی کی ہے، صحابہ کا دیدار بھی کیا ہے۔
تو امام حفصہ بنت سیرین، سیدہ حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام محمد بن سیرین کی بہن ہے۔ اب ان کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت سیرین علیہ الرحمہ ساری رات اللہ رب العالمین جل شانہ کے حضور سجدہ ریز رہتی عبادت و ریاضت میں، اور جتنی رات کے وقت عبادت کرتی اس ساری عبادت کے اندر آدھا قرآن تلاوت فرمایا کرتی تھی، 15 پارے۔ جتنی نماز ادا کی تقسیم کر لیتی، اتنی رکعت میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، اور پوری رات کی عبادت میں آدھا قرآن آپ کے روز کا معمول تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہا کھڑی رہتی، اور اتنی دیر تک کھڑی رہتی یہاں تک کہ آپ کا چراغ بھی بجھ جایا کرتا تھا، اور اس کے باوجود صبح تک آپ کا گھر چراغ بجھ چکا ہے، چراغ گل ہو چکا ہے، چراغ بند ہو چکا ہے، دیے بجھ گئے، آپ عبادت میں کھڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا گھر اللہ تعالیٰ کے نور سے منور رہا کرتا تھا۔ یہ عمل میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی اور میری ماں کے لیے مشعل راہ ہے، دختران اسلام کے لیے یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں۔ سیدہ حفصہ بنت سیرین علیہ الرحمہ، آپ کا یہ عمل ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک دلیل ہے۔ ساری رات اللہ کی عبادت، آدھا قرآن پڑھا جاتا، اور پھر چراغ گل ہو جاتا، چراغ بجھ جاتے، لیکن اس کے باوجود آپ کا گھر ایک ایسے نور سے منور رہتا، صبح نماز فجر ہو جاتی لیکن آپ کے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ آپ کی عبادت کا نور اس قدر تھا کہ آپ کا گھر منور رہتا تھا۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری علیہ الرحمہ بڑی بزرگ خاتون ہے، یہ ہمارے اسلاف میں یہ خاتون کا ذکر خیر آپ لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری علیہ الرحمہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی حضور ساری رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی، قرآن کی تلاوت کرتی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہوتا تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی۔ ابتدا ہوتی عشاء کی نماز سے اور انتہا ہوتی اذان فجر سے کچھ دیر پہلے تک، تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتی، سکون کر لیتی، اور جیسے ہی آنکھ لگنے لگتی فوراً ہی دل میں خیال آ جاتا، اے نفس تو کتنا سوئے گا، اے نفس تو کتنا سوئے گا، اپنے آپ سے مخاطب کرتی اور کہتی اے نفس ابھی جاگ لے، ابھی جاگنے کا وقت ہے، پھر ان قریب تو ایسی نیند سونے والا ہے کہ تو جا کر قیامت کے روز ہی اٹھے گا۔ اپنے آپ کو مخاطب کر رہی ہیں کہ ابھی وقت ہے جاگنے کا، اس کے بعد سونا ہی ہے، اور پھر اٹھنا تب ہے جب سبھی لوگ اٹھائے جائیں گے۔ کیا کمال درجے کی یہ خاتون تھی سیدہ رابعہ بصری علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں گزاری، قرآن پڑھتے ہوئے گزاری، نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے سکون کر لیتی، طبیعت فریش ہو جاتی، تر و تازہ ہو جاتی تاکہ نماز فجر آسانی سے پڑھی جاتی، اور اس کے باوجود تھوڑی سی آنکھ لگانے کی کوشش کرتی تو دل میں خیال آ جاتا اے نفس اور کتنا سوگا تو، کتنا سوئے گا، اور ان قریب تو ایسی گہری نیند سونے والا ہے جب تو سو جائے گا تو کل قیامت کے دن جا کے تو بیدار ہوگا۔ اس میں سبق ہے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے۔ آج بھی ایسی خواتین موجود ہیں جو بچوں کو سلا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی میں گزارتی ہیں۔ آج بھی ایسے جوڑے موجود ہیں جو نماز فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد ادا کرتے ہیں، آج بھی سال ہاں سال گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میاں بیوی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ یہ سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ جہاں حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں وہاں حضور سیدی غوث اعظم کی تعلیمات کو بھی مانیں، جہاں اولیاء کاملین کو مانتے ہیں ان کی باتوں کو بھی مانیں۔
ہم حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ آپ کے نام کے منسوب 11ویں مناتے ہیں، لیکن 11ویں والے کی ایک بھی نہیں مانتے۔ تو یہ وہ باتیں ماننے والی ہیں جن کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نام آپ نے سن رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں موجود تھا، تو اس وقت ایک شخص، سبھی لوگ طواف کر رہے ہیں اور ایک شخص زاروں کی طرح روئے جا رہا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کی چیخ و پکار کو طواف کرنے والے جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اور اتنی درد سے وہ روتا ہے کہ اب لوگ اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کو آ کے چپ کرواتے ہیں، خاموش کرواتے ہیں کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ اس وقت مطاف میں بالکل کنکر بچھے ہوئے تھے، کنکر تھے، کچا میدان تھا، اور یہ شخص کنکریوں پہ سجدہ کر رہا ہے، اتنا زاروں کی تار ہوتا ہے، آواز میں بڑا درد ہے، بڑی چاشنی، بڑی لذت ہے، بڑا خوف خدا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں سبھی لوگ آ جاتے اور آ کر تھپکی دیتے، خاموش ہو جا، وہ رب بڑا کریم ہے۔ اور وہ رونے والا شخص روتے ہوئے اپنی زبان سے جملے ادا کرتا ہے، باری تعالیٰ میں گناہگار بندہ ہوں، مجھے کل قیامت کے دن اٹھانا تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکوں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے بندہ، اتنے لب و لہجے میں درد ہے، تکلیف ہے، شدت ہے، اور ایک کپڑا چہرے کے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا، میرے دل میں خیال آیا میں ذرا پیچھے جا کر دیکھوں تو صحیح کہ اتنا زاروں کی تار، اتنا خوف خدا سے رونے والا شخص یہ کون ہے۔ فرماتے ہیں جب میں آگے گیا تو میں نے ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جب میں نے دیکھا تو پہچان گیا، اور اس شخص نے خود اپنی زبان سے کہا، میں برجستہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن میری زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا، فَإِذَا هُوَ الشیخ السید عبد القادر جیلانی۔ اتنا زاروں کی تار، اتنا زاروں کی تار ہونے والا شخص کوئی عام نہیں ہے، وہ حضرت شیخ السید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے سامنے خوف سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو خشیت الہی سے بہنے والے آنسو یہ بندہ مومن کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں، یہ اولیاء کاملین کی تعلیمات ہیں۔ حضرت یحییٰ بن عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ باروب شخصیت کے مالک تھے، شیخ الحدیث تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور اتنا زاروں کی تار روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر داڑھی شریف تک آ جاتے، اور آنکھیں اتنی سرخ رہا کرتی جیسا کہ آشوب چشم کی بیماری ہوتی ہے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، حضرت صاحب آپ کو آشوب چشم کی بیماری ہے، آپ کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی ہیں۔ کچھ سال پہلے ایک بیماری نکلی تھی، ایک آدمی دوسرے کو دیکھ لیتا اس کو بیماری لگ جاتی تھی، آنکھیں لال رہتی، پانی نکلا کرتا تھا، کہ اس کو آشوب چشم بولتے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو آشوب چشم کی بیماری ہے، آپ اپنی آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جو پاس بیٹھنے والے لوگ تھے انہیں معلوم تھا کہ آنکھیں جو سرخ ہوئی ہیں یہ رونے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت صاحب آپ رونا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں رونا چھوڑ دوں تو اس کے علاوہ مجھے بھلائی کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے۔ جب بندہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اللہ اپنے بندے کو اتنا عروج عطا کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی رونا نہیں چاہیے، مردوں کو نہیں رونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کل انبیاء کے سردار، خالق و مالک، باعث وجہ تخلیق کائنات، مردوں کی بھی سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں،
حضور نماز میں رویا کرتے تھے، کیا حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے؟ ہر لمحہ ہر گھڑی حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم خوف خدا اور خشیت الہی سے اپنے آنسو بہائیں۔ انسان جتنا زیادہ روتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بن بکار بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا سے اتنا روئے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ تو خشیت الہی سے رونا یہ در حقیقت سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ ہے، سنت تابعین و تبع تابعین ہے، سنت اولیاء کاملین ہے۔ ان تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ستم یہ ہے ہم نے فقط 11ویں پہ زور دیا ہے، ہم نے فقط 12ویں پہ زور دیا ہے، ہم نے فقط 13ویں پہ زور دیا ہے، لنگر اور نیاز پہ زور دیا ہے، لیکن جہاں نہیں گئے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے جس میں آج ہم سب ڈوب رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، ہمارے یہ ساری یہ راز و نیاز جو ہم تقسیم کرتے ہیں یہ ایک طرف ہے، لیکن جس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تعلیمات اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے ہمیں ان کی نگاہ کرم نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ ہم ان کو مانیں گے نہیں جس طرح سے انہوں نے رب کو مانا، انہوں نے حضور کو مانا۔ ہم حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی 11ویں تو مناتے ہیں لیکن 11ویں والے کی ایک بھی نہیں مانتے۔ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آپ کھانا جتنا مرضی کھلا دیں لیکن اگر آپ بے نمازی ہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ نے روزے نہیں رکھے، آپ نے مخلوق خدا کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ سے ناراض ہیں، آپ کی اولاد آپ سے ناراض ہے، آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں، آپ کے ہمسائے آپ سے ناراض ہیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف، کچھ ایک عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج یہی تو ایک فقہی مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے کسی کو کھانا کھلا دے، 2 دیگیں بنا کے تقسیم کر دے، 3 دیگیں، 10 دیگیں، 15 دیگیں، 50 دیگیں بھی بنا کر وہ تقسیم کر دے، علماء کہتے ہیں اس بندے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرائض اسلام میں ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور دیگیں تقسیم کرنا، کھانا کھلانا یہ مستحب عمل ہے۔ ہم لوگ فرائض کو چھوڑ کے مستحبات کی طرف چل رہے ہیں، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو میں کروں، حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو محفل ہوا کرتی تھی اس کا جو عنوان تھا وہ علم تھا، علم دین، سیکھنا سکھانا، اس پر عمل کرنا۔ اور آج ہمارا اس سے بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف کیا ہے جی؟ آج حضور کی 11ویں ہے، دیگیں تقسیم کر دو، کھانے کھلا دو۔ میاں قرآن پڑھو، حضور غوث اعظم نے پڑھا، حدیث پڑھو، شیخ الحدیث وہ رہے، علم سیکھو، انہوں نے علم حاصل کیا۔ 4 سال کتنی بڑی عمر ہوتی ہے، 4 سے 4.5 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے اللہ کا قرآن مکمل یاد کر لیا۔ ذرا کر کے تو دیکھیں، اس بات کی طرف آئیں، بچوں کو لگائیں ذرا، اگر اتنا ہی حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، یہ کرنے کے کام ہے، یہاں ہم لوگ نہیں آتے۔ تو فرائض کو چھوڑ کر مستحبات کی طرف لگ جانا یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ سارے معاملات کریں لیکن فقط ایک طرف توجہ رکھنا، اور آج یہی معاملات ہمارے جعلی قسم کا ڈبہ پیروں نے سنبھال لی ہے۔ جو 2-3 مہینے تک نہاتا نہ ہو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، عجیب تماشا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک اینٹ بھی اکھیڑے تو نیچے سے ایک ڈبہ پیر پیدا ہوتا ہے، اور ان پیروں کے پاس جا کر ہمارے گھر والوں نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ جعلی قسم کے پیر، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، 2 نمبر جو شخص ہے اس کا انکار کرنا، بائیکاٹ کرنا یہ آپ کے اوپر ضروری ہے، لیکن جو حقیقت پر مبنی ہے وہ یہ لوگ ہیں، اور ایسی شخصیات آج کی اس دور کے اندر بھی موجود ہیں۔ جعلی قسم کے پیر 5-5
انگوٹھیاں پہن رکھی، لمبے لمبے بال، داڑھی ہے تو وہ نیچے تک جا رہی ہے، زلفیں ہیں تو وہ ناف سے بھی نیچے تک پہنچی ہوئی۔ جس شخص کو شریعت کی پاسداری کا لحاظ نہیں، وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ آپ کو ایک نصیحت ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ احباب بھی جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ہمارے گھروں میں موجود ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ ان کو سمجھائیں، ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں جن کے پاس جانے سے آپ کا ایمان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ 4 مہینے تک پیر نہاتا نہیں ہے اور وہ اللہ کا ولی بنا ہوا ہے، داڑھی نہیں ہے، آپ اس سے اگر ایک وضو کا مسئلہ پوچھ لیں، اس کو وضو کے فرائض تک کا نہیں پتا ہوگا، استنجا کا نہیں پتا ہوگا اس کو، اور وہ اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے۔ یہ حضور سید غوث اعظم، دیگر بزرگان دین کی تعلیمات یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ لوگوں، تعلیمات اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو۔ سب سے اول نماز، قرآن، حدیث، روزے، حج، زکوٰۃ، مخلوق خدا کی خدمت، یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان اللہ والوں نے کی ہیں۔ اللہ والوں نے مخلوق خدا سے پیار کیا، مخلوق خدا کی خدمت کی، دنیا گزار کے گئے، آج ان کے نام روشن ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا۔ آج میں اور آپ سب اگر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی 11ویں مناتے ہیں تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس بات کی طرف غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ اپنے اندر کی دنیا کو پاک اور صاف رکھنا بھی حضور غوث پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ یہ اندر کی دنیا کو مٹائیں۔ میں اگر حضور کی 11ویں منا رہا ہوں لیکن میرا سگا بھائی، سگی بہن، رشتہ دار، ماں باپ، آل اولاد، ہمسائے سارے مجھ سے ناراض ہیں، لگا ہوں حضور کی 11ویں منانے کے لیے، ایسا نہ کریں۔ اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کریں، حق اور سچ بات کا ساتھ دیں، جو سیدھی بات ہے اس کا ساتھ دیں، جو سچا اور ستھرا آدمی اس کا ساتھ دیں، دوغلے بندے کا کبھی ساتھ نہ دیں۔ اس لیے قرآنی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ ان اولیاء کاملین کی تعلیمات ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہمیں تعلیمات غوث اعظم اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، راتوں کو عبادت کریں، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کریں۔ اور 2 یہاں بزرگ خواتین کا تذکرہ خیر ہوا، حضرت سیدہ رابعہ بصری اور حضرت سیدہ حفصہ بنت سیرین، محمد بن سیرین علیہ رحمہ کی بہن کا ذکر ہوا۔ یہ 2 واقعات یہاں سے جا کر اپنی بیٹی، بیوی، بہن، اپنی ماں کو بتائیے گا، یہ ان کا عمل ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں، اس عمل کو اپنے سامنے رکھ، اور اگر تو حضور کی 11ویں مناتی ہے تو یہ تعلیمات اولیاء ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آ۔ جب تو ایسی چیزوں کو دنیا میں لے کر آئے گی، اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے گی، تیرے بچے نیک ہو جائیں گے، تیرے بچے نماز کے پابند بنیں گے، تیرے بچے فرما بردار پیدا ہوں گے۔ یار وہ کیسی ماں، نیک ماں، نیک روح ماں، جب ماں راستی ہو تو بیٹا پھر بابا فرید پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر فاطمہ بنت محمد ہو تو بیٹا پھر نیزے کی نوک پر بھی اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ وہ مائیں چلی گئی ہیں، اب نہیں ہیں، چلی گئی ہیں۔ آج کل کی مائیں تو اٹھتے ساتھ ہی ٹی وی آن کرتی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتی، قرآن بھی نہیں پڑھتی، بچوں کو لوریاں بھی دیتی ہیں تو پوئم کے ذریعے سے دیتی ہیں۔ وہ بچے تو ممی ڈیڈی پیدا ہوں گے، کیا ابھی کہہ سکتے ہیں غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے والے پیدا ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 صاحبزادے، امام محمد بن غزالی اور امام احمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 2 صاحبزادے چھوڑے، باپ کی وراثت ملی، عیش و عشرت میں نہیں اڑا دیا، باپ کی وراثت سے ان دونوں صاحبزادوں نے علم دین سیکھا۔ تو اگر باپ دنیا سے جا چکا ہے تو باپ کی جو وراثت ہے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرے۔ یہ تعلیمات اولیاء۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔